سلام سلام درود درود آپ کے پاک دلوں پر اور مسکراتے ہوئے چہروں پر مجھے اتنا اچھا لگا، اتنا پیارا پروگرام ماشاء اللہ آپ لوگوں نے کیا اور خوب ہنسے ہنسایا، اسی کا سب سے زیادہ اجر و ثواب ہے. So today is Sunday and Sunday is belonging to our first Imam, yeah, and سیدۃ النساء العالمین our soul mother. تو سنڈے کا جب دن آتا ہے، سنڈے ہے نا آج، یا تو آپ لوگوں کے اندر یہ خوشی ہوتی ہے نا کہ آج مولا علی کا دن ہے اور آج جناب زہرا کا دن ہے. سو ہم نے اس چھوٹی سی زندگی میں ہم نے خوش رہنا ہے، ٹھیک ہے. یہ سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے خوش رہنا، خوش کچھ بھی ہو جائے، مطمئن، راضی، راضی. اچھا آپ جب خوش ہوتے نا، if you are always happy, satisfied, راضی، تو کہتے ہیں شیطان چیخے مارتا ہے، روتا ہے، کہتا ہے نہیں میں نے اس کو ناراض کرنا تھا، مجھے چاہیے تھا کہ یہ شکایت کرے، کمپلیننگ کرے، ناراض ہو، آواز اس کی بلند ہو اور اتنا پریشان ہو، لیکن یہ پریشان نہیں ہو رہا. کہتے جب ہم پریشان نہیں ہوتے، راضی راضی خوش خوش شکر شکر کرتے، تو شیطان کی چیخ اٹھ جاتی ہے، ٹھیک ہے. مثلا میں نے دیکھا ہے دنیا میں، مثلا میرے پاس ایک ہیلپر تھی ایران میں، تو وہ بہت اچھی تھی، تو میں کبھی ناراض بھی ہوں اس سے کہ یہ کام ایسے کیوں ہوا، یہ پراپر کیوں نہیں ہوا، تو وہ اس کو برا ہی نہیں لگتا تھا، وہ اتنا اچھا ہنس کے خوش خوش. پھر میں کہوں سوری میں نے آپ کو ایسے کہہ دیا، وہ کہ نہیں کس بات کا سوری، میں تو بالکل ناراض نہیں ہوتی، میں تو خدا کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ میں یہاں میں اس کی خوشی، اس کے اطمینان، وہ اتنا راضی ہوتی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ میں بہت فقیر ہوں، وہ بہت امیر ہے. کیونکہ جو خوش رہتا ہے شکر کرتا ہے، وہ اس سے زیادہ امیر کوئی اور ہے؟ کوئی اور ہے؟ نہیں، سب سے بڑا وہ امیر ہے. اچھا I'll just tell you a beautiful story. I love it. اور یہ بچوں کے لیے بھی ہے. even you can tell. میں ہمیشہ کہتی ہوں جو بھی اچھی چیز سیکھے، کوئی حدیث، کوئی اسٹوری اہل بیت علیہ السلام کی، تو بیکاز وی آر پنجتنی، تو کم از کم 5 لوگوں کو جا کر بتائیں، ٹھیک ہے، پھیلائیں، وہی باتیں کریں، ریپیٹ ہو، تاکہ وہ ہمارے بلڈ اینڈ فلش اینڈ گوشت پوست خون میں رچ بس جائے. واقعہ یوں ہے کہ ہمارے 8ویں امام، امام ثامن الائمہ، امام رضا علیہ السلام، امام سے لوگ ملنے آتے تھے. تو ایک ملنے آیا، اس نے کہا کہ فرزند رسول اللہ، میں بہت نیڈی ہوں، میری مدد کریں. تو امام کے سامنے فروٹ تھا. کیا تھا؟ انگور. انگور کو کیا کہتے ہیں؟ انگور کہتے ہیں، ہاں، یا گریپس. انگور تھا. تو آپ نے ایک تھوڑے سے انگور اٹھا کے اس کو دے دیا. تو اس نے کہا یہ آپ کیا دے رہے ہیں مجھے؟ میں کہہ رہا ہوں میری مدد کرو، آپ مجھے انگور دے رہے ہیں. ناراض ہو گیا، ناشکری کرنے لگا. تو امام نے کہا اچھا نہیں چاہیے تو ٹھیک ہے. اتنے میں ایک اور شخص آیا اور اس نے سلام کیا. تو امام نے اس کو ایک دانہ، صرف ایک دانہ انگور کا، گریپس کا دیا. تو اس نے وہ دانہ لیا، اتنا خوش ہوا، اتنا شکر ادا کیا، پروردگارا میں کتنا خوش نصیب ہوں، فرزند رسول نے مجھے انگور کا ایک دانہ دیا ہے. جب امام رضا نے دیکھا اتنا خوش ہے، اتنا شکر ادا کر رہا ہے، تو ایک پورا گچھا جو ہے، زیادہ انگور اس کے ہاتھ میں دے دیے. کہا فرزند رسول خدا، وہ ایک کافی تھا، میں اس سے جوس بناتا، جگ میں ڈالتا، ہمسایوں کو دیتا، فرینڈس کو دیتا، سب کو بتاتا کہ مجھے امام رضا نے وہ انگور دیا ہے، میں اپنی قسمت پہ ناز کرتا. آپ نے مجھے اتنے سارے انگور دے دیے، میں کیسے شکر ادا کروں؟ تو امام نے کہا یہ تو بڑا بامعرفت ہے، یہ تو بہت اچھا گریٹیٹیوڈ کر رہا ہے. تو کہا پوری ٹری جو انگور کی ہے سب اس کو دے دو.
تو پورا ٹرے اس کو دے دیا انگور کا، اور وہ اتنا شکر ادا کرتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے. تو جب اس کے شکر گریٹیٹیوڈ کو دیکھا تو خادم کو بلا کر کہا کہ یہ کس باغ سے لے کر آئیں، کس گارڈن سے یہ انگور آیا ہے، وہ گارڈن اس کے نام کر دو. اس کے نام کر دیا اور وہ شکر پہ شکر کر رہا ہے. اب امام نے کہا میں کیا دوں؟ امام نے کہا چلے میری عبا بھی اس کو دے دو. عبا دے دی، اس نے اور زیادہ شکر ادا کیا. اب جب امام نے عبا دیا تو وہ جو شخص بیٹھا ہوا تھا اس سے بیٹھا نہیں گیا، وہ کھڑے ہو کے کہنے لگا کہ یا امام رضا، مانگا میں نے تھا، آپ اس کو مسلسل دے رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کیا انصاف ہے، مجھے کیوں نہیں مل رہا؟ تو امام نے ایک آیت پڑھی، کسی کو یاد ہے؟ آیت نمبر 7. لئن، سب مل کر پڑھیں. لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر آپ شکر کرو گے، پازیٹیو رہو گے، تھوڑی سی چیز کو اتنا اچھے انداز سے لوگے، تو خدا کا وعدہ ہے کہ میں اور ازیدنکم، آپ کو بہت بہت آپ کو خدا بڑھائے گا. نعمتیں زیادہ نہیں ہوتی، وہ خود انسان بڑھتا ہے. انسان ازیدنکم نہ ازیدن نعمکم، صحیح ہے؟ تو اس لیے جب آپ پازیٹیو رہتے ہو تو خود بخود دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. اور ہم یہ ذکر یا فتاح، بڑے بڑے مراجع اور عرفا کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ سینے پہ رکھ کے یا فتاح کو اگر ہم میکسیمم 70 ٹائمز 70 مرتبہ پڑھیں تو ہمیں عادت ہوگی خوش رہنے کی، اور بہت زیادہ اپنے لیے تمام دروازوں کو کھولنے کی. آپ لوگوں نے سورہ رحمان کی تلاوت کی، مجھے سسٹر شمیم نے بتایا، شبنم نے بتایا، اور رحمان سے ہی انہوں نے یہ آج کی تھیم رکھی ہے. یہ سب ان کا آئیڈیا ہے کہ ہم سورہ رحمان پڑھیں گے، اور یہ جو الحمدللہ سٹارٹر اور گیمز وغیرہ کر کے ہم لوگ تھوڑا سا گریٹیٹیوڈ پر، شکر پر جو ہے وہ گفتگو کریں گے. مجھے حضرت موسیٰ کی باتیں بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ کو ایک ٹائٹل ملا ہے نا، کلیم اللہ، کہ وہ اللہ سے بہت مزے مزے کی باتیں کرتے تھے، بڑی مزے مزے کے کویشچن پوچھتے تھے. اللہ سے پوچھتے تھے حضرت موسیٰ، پتہ ہے کیا پوچھتے تھے؟ پوچھتے تھے اللہ اگر آپ میں ہوتے، یعنی اگر آپ ایک مخلوق ہوتے، اگر آپ بندہ ہوتے تو کیا کرتے؟ کوئی ایسا کویشچن پوچھ سکتا ہے؟ نہیں. یہ زینب تھی نا، ابھی زینب پوچھ سکتی ہے، آئی تھنک وہ بہت اچھے آپ لوگوں سے کویشچن پوچھ رہی تھی. سو بڑے مزے مزے کے کویشچن حضرت کلیم اللہ سے پوچھتے تھے. کلیم اللہ کی باتیں اچھی اچھی سی. تو ایک دفعہ انہوں نے کہا یا اللہ مجھے اپنے سب سے جو آپ کو بہت پسند ہے نا، محبوب ہے، بہت پسند ہے، مجھے اس بندے سے ملنا ہے. تو آپ نے کہا خلادہ سے ملو، ایک فیمیل کا بتایا. سو آئی آلویز ٹاک اباؤٹ فیمنزم، دا ٹرو، دا جینوئن ون، دا نبوی، دا فاطمی فیمنزم، یہ جو ایکچوئل ہم عورتوں کی عزت ہے، مقام ہے، ہمارا اسٹیٹس ہے. انشاءاللہ منڈے کو کل پروگرام ہے، اس میں ذرا ہم اور ڈیٹیل سے بتائیں گے. سو آپ دیکھیں ہمارے نبی بھی نا اکثر کہتے تھے اگر دیکھنا ہے اس عورت کو، جنت کی عورت کو دیکھنا ہے، جنت کی عورت کیسے کہاں کہاں قدم رکھ رہی، جاؤ ام ایمن کو دیکھو. آپ کہتے تھے میں معراج پہ گیا، میں نے ایک عورت کے چلنے کی آواز سنی، وہ جناب رمیسہ تھی. یعنی اسلام ایسا ہے کہ ہمیشہ عورت جنت، عورت جنت، عورت جنت. زیادہ جنت میں جو لوگ جائیں گے وہ عورتیں ہوں گی، پتہ ہے آپ کو؟ ہاں احادیث میں ہے. ٹھیک ہے، عورت ہے ہی جنت، اکثر الخیر فی النساء، بہت خوبیوں، بہت اچھائیاں ہیں عورت کی، ہمیں نہیں پتہ. سو یہاں پہ جناب موسیٰ نے کہا مجھے بہترین انسان سے ملنا ہے. تو کہا جاؤ ایک عورت سے ملو، بیوٹیفل، یا اس کا نام خلادہ ہے، جاؤ خلادہ سے ملو. وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے خلادہ کے گھر پہنچے، دروازہ نوک کیا، ایک عورت نے کھولا، کہا مجھے اللہ نے کہا ہے تجھ سے ملو، تمہارا درجہ بہت بلند ہوگا، تو میرے ساتھ ہوگی جنت میں. تو اس نے کہا نہیں، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے تو کچھ نہیں آتا، میں کچھ نہیں کرتی.
کیسے ہو سکتا ہے اللہ نے زمانے کے نبی کو میرے گھر بھیجا؟ اٹس امپاسبل. دیکھیے وہ کتنی ہمبل تھی. ٹھیک ہے نا, ہمبل ہونا بہت بہت اچھی صفت ہے. اور پھر جب نبی نے کہا, حضرت کلیم اللہ نے کہا نہیں آپ ہی ہیں, آپ ہی ہیں, مجھے بیٹھو بتاؤ آپ کی کیا عادتیں ہیں. جب بہت زیادہ پوچھا تو کہا لوگ کہتے ہیں میں بیچاری ہوں, لوگ کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے, لیکن مجھے تو لگتا ہے مجھ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہے. میں اتنی خوش رہتی ہوں, اس پہ اتنی مشکلات تھی لیکن وہ بہت شکر اور راضی 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 رہتی. کہتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگوں کے پاس چارٹر ہوگا. چارٹر پتہ ہے نا آپ کا اپنا اسپیشل ایروپلین, یا اور مجھے نہیں پتا آپ کی کنٹری میں کس کے پاس ہے. جیسے میں ٹورانٹو جاتی ہوں, وہاں کچھ لوگوں کے پاس ہے, کینیڈا میں اور دار السلام تنزانیہ میں, اروشا میں ہے. تو میری کافی فرینڈس ہیں دار السلام والے, تو ان کی اپنی بیٹیاں چلاتی ہیں اور ہم لوگ جاتے ہیں اوپر جہاز میں, جا کے اسکارف اتار دیتے ہیں کیونکہ پائلٹ بھی لڑکی ہماری دوست ہے اور ہم سب اوپر ہوتے ہیں. تو آپ کا اپنا چارٹر ہو. دبئی میں ایک میری دوست ہے جو دبئی سے جاتی ہے سیدھا نجف جا کے کربلا جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں. تو ان کے اپنے اسپیشل چارٹرز. تو کچھ لوگوں کے پاس اسپیشل اپنا چارٹر پرائیویٹ ہوگا قبر سے جانے کے لیے. تو یہ باقی تو سب مل کے جائیں گے, لیکن وہ کیسے جائیں گے؟ اپنے چارٹر سے سیدھا شو جنت میں, فرشتے ان کو دیکھیں گے. تو مسج pour adresse un message de Mohamed et Ali Mohamed Salam. فرشتے پوچھیں گے, اینجلس, یا دے ول آسک دیم کہاں سے آ رہے ہو؟ ایک دم سے جنت پہنچ گئے. هل رأيتم صراطا, کیا تم لوگوں نے صراط دیکھا؟ پل صراط سے گزر کے آئے ہو؟ تو بولیں گے لا لا لا, ہم نے کچھ نہیں دیکھا. هل رأيتم میزانا, کہیں گے لا لا لا. کہیں یہاں سے تو گزر کے آنا ہوتا ہے, یہ تو سارے اسٹیشن ہیں, اس کے بغیر تو کوئی جنت میں نہیں پہنچتا. تو جب آپ جہاز میں جاتے ہیں ایروپلین میں, مثلا یہاں سے انشاءاللہ کہ ڈائریکٹ ہو, ہمیں وہ جو تھوڑی دیر کے لیے رکنا پڑتا ہے وہ بھی نہ رکنا پڑے انشاءاللہ. تو اگر آپ ڈائریکٹ یہاں سے سیدھا مثلا انشاءاللہ نجف پہنچ جاؤ, تو راستے میں آپ گزری ہیں دبئی سے مثلا, لیکن آپ کو کوئی پوچھے آپ دبئی دیکھا آپ نے, آپ کہیں گے نہیں, آپ گزری ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہی نہیں, آپ کے نیچے تھا. اس طرح یہ لوگ جو ہیں, ایک خاص لوگ اپنی قبر سے سیدھا جنت پہنچ جائیں گے, اور وہ گزرے ہیں پل صراط سے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے, اتنی تیزی سے گزرے. تو وہ فرشتے سرپرائز ہو کر پوچھیں گے کہ تم لوگ کیا کرتے تھے جو تمہارے پاس اتنی طاقت ہے؟ تو وہ کہتے تھے ہماری ایک بہت اچھی عادت ہے کہ ہم راضی برضائے الہی, شاکر بنعمت الہی, اتنے خوش رہتے تھے, اتنے راضی رہتے تھے. تو یہ شکر و رضا, شاکر اور راضی ہونا, یہ ہماری ہیلتھ کو بھی بہت اچھا کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ہمارے اگر جو ہم چاہتے ہیں نا رنکلز نہ ہو, ہمیں نیچرلی بوٹاکس ملے انشاءاللہ, نیچرلی ہمارا خود بخود ہی پتہ نہیں سارے اچھے مہنگے ہمیں مساج مل جائے, تو وہ آپ کو ملے گا جب یہاں سے خوشی آئے گی اور وہ اسمائل چہرے پر آئے گا, تو وہ آپ کا سب سے خوبصورت بیوٹی جو ہے وہ ٹپس اینڈ سلون ہے جو آپ کو اتنا حسین نورانی رکھتا ہے. سو صبر و شکر انسان کو کہاں لے کے جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ مجھے ایک وہ چیز بہت پیاری لگتی ہے, وہ یہ ہے کہ 114 چیپٹرز سورہ ہے قرآن میں,
اینڈ 113 سورہ سب مل کے ایک نعرہ بلند کرتے ہیں, سب مل کے کہتے ہیں تو بہت خوش نصیب ہے. 113 سورے 113 چیپٹرز کہتے ہیں تو بڑا خوش نصیب ہے, ہمارے پاس وہ نہیں جو تیرے پاس ہے. کس کو کہتے ہیں؟ سورہ نہیں, سورہ حمد کو. صحیح ہے, حمد یعنی شکر, شکر والا سورہ یا جو واجب سورہ ہے. باقی کوئی بھی واجب نہیں ہے. نماز کے لیے جو واجب 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 سورہ ہے پڑھنے والا کون سا سورہ ہے؟ حمد. یا حمد آپ کہتے ہیں نا الحمدللہ, خدا کا شکر, شکر والا سورہ ہے. I just love it. You know, last 15-20 years سے آپ نے دیکھا ہوگا ویسٹ میں لوگ gratitude, you know, journaling, diary. پتہ ہے وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دل چاہے یا نہ چاہے, سمجھ میں آئے یا نہ آئے, فیلنگز ہو یا نہ ہو, موڈ ہو یا نہ ہو, ہر روز لکھو 5 چیزوں مسئلہ لکھو کہ یس مجھے یہ چیزیں ملی, مجھے یہ ملا, مجھے یہ ملا, مجھے یہ ملا, خدا شکر ہے, شکر ہے, شکر ہے, شکر ہے. وہ تو خدا کا نہیں کہتے, چیزوں کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو مجھے پھر تھوڑا تھوڑا سا سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیے ہمارے ہاں بھی ہے نا کہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے, دل چاہے یا نہ چاہے, نماز پڑھنی ہے, اس میں شکر کرنا ہے. کتنا اس کا امپیکٹ ہوتا ہے, اثر ہوتا ہے, کتنا وہ اچھا کام ہے. سو اتنا اچھا ہے یہ سورہ, اتنا پیارا ہے, اس کے سر پہ تاج ہے, تاج کراؤن واجب ہونے کا. باقی مثلا سورہ قل هو اللہ پڑھیں, سورہ انا اعطیناک الکوثر پڑھیں, یہ آپشنل ہے, اس کو لینا ہے, اس کو لینا ہے, اس کو لینا ہے, جس کو بھی لینا ہے لے لو, مرضی ہے. یہ 113 سورہ, لیکن یہاں پہ یہ سورہ حمد اس کو ضرور لینا ہے, سورہ حمد کو. یو نو حمد از ریئلی امپورٹنٹ, اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, نو 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 نو. گریٹیٹیوڈ نہیں کرو گے, شکر ادا نہیں کرو گے, سمجھ میں نہیں آئے گا یہ نعمت کہاں سے مل رہی ہے. نو کنیکشن ود اللہ, یو نو نتھنگ. لا صلاح, لا عمود الدین, دین کا کوئی عمود, پلر, ستون, بنیاد, فاؤنڈیشن نہیں ہے. تو جو فاؤنڈیشن ہے ہماری دین کی وہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے دل و جان سے کہ ہم کتنی بڑی میریکل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے, ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں, اور اس کا انشاءاللہ ہم شکر ادا کریں. حضرت موسیٰ نے پھر کہا اللہ سے, اللہ مجھے دکھا, ایک اور بہت پیارا بندہ دکھا. تو یہ بھی بڑا مزے کا واقعہ ہے. اللہ نے کہا وہاں جاؤ, یہاں جاؤ, ایسی جگہ پہ جاؤ. جب گئے تو دیکھا ایک شخص ہے جس کو برس کی بیماری ہے, جذام کی بیماری ہے, بہت ساری بیماری ہے, گھر بھی نہیں ہے, باہر بیٹھا ہوا ہے, اور کوئی عبادت بھی نہیں کر رہا, بس صرف کہہ رہا ہے الحمدللہ, سبحان اللہ, شکر کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو حیران ہوئے حضرت موسیٰ. کہا اچھا مجھے اس کے پاس بھی جب میں سمجھا تھا کہ کوئی رکوع کر رہا ہوگا, سجدہ کر رہا ہوگا, کوئی بہت زیادہ عبادتیں کر رہا ہوگا, یہ مجھے اللہ نے کیا بندہ دکھانا چاہا. تو جبرائیل امین نازل ہوئے, اور جبرائیل امین نے کہا کہ ہم ایک سین تمہیں دکھاتے. دیکھو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں نبیوں کے پاس, اکثر نبیوں کے پاس پیسہ ہوتا نا, امیر تھے اکثر نبی, میجورٹی نہیں, فقیر, سوائے حضرت سلیمان کے تقریباً میجورٹی فقیر. ٹھیک ہے, نہیں ہوتا. جبکہ ان کا مشن کیا تھا؟ ان کا مشن یہ ہے کہ پوری دنیا میں چینج لے کر آنا ہے نا. کام اتنا بڑا کام کرنا ہے, لیکن ظاہراً شروع میں ہر ایک کے پاس ایک دم سے پیسہ نہیں ہوتا تھا. کہتے ہیں سب سے آخر میں جو نبی جنت میں جائیں گے وہ کون سے نبی ہوں گے؟ آج بھی آپ لوگ کو ڈراؤں تھوڑا سا, زیادہ پیسہ اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے, نو اچھا بھی ہے, بہت اچھا بھی ہے. آپ بہت اچھے ہوں تو اچھا پیسہ اچھے لوگوں کے پاس بہت اچھا ہے, لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے. بہت سخی ہو اور بہت علم اور ایمان والا ہو اور بہت پیسہ ہو. ہماری سول مدر, ہماری روحانی ماں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا.
तो ऐसा हो तो ज़बरदस्त, बहुत बहुत अजर है। हदीस में है कि सदाक़तु अजीबुन व अजीबुन व अजीबुन, कहते हैं जो राह खुदा में सदाक़ा कहते हैं असल में जो सच्चे दिल से देता है, सच को कहते हैं सदाक़ा। जो डाउरी देते हैं ना, हक़ महर, वो भी उसको भी सदाक़ कहते हैं अरबी ज़बान में, ठीक है। सो अजीब इसका नूर है अगर आपके पास पैसा और राह खुदा में दे। मेरा दिल चाहता है वो हदीस से भी हमें पता होना चाहिए जिसके ज़रिए सिंपलिसिटी और थोड़ा बस इतना पैसा होना, बस फैसिलिटीज़ होना जिससे ज़िंदगी इज़्ज़त से गुजर जाए, इट्स इनफ। वो क़नाअत, कंटेनमेंट, या इतना हो बस ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह के चले, इंजॉय करें ज़िंदगी। बहुत ज़्यादा ना सोचें, बहुत ज़्यादा ना सोचें, उसकी वजह से गलत इन्वेस्टमेंट ना करें। लेकिन मैं एक जगह ये वाली हदीसें पढ़ती थी, फजीलत सिंपल फ़कीर हम लोग अरबी ज़बान में कहते हैं जो सादा इंसान है। पैसा है, जैसे मौला अली बहुत रिच थे, ठीक है, जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बहुत अमीर थी, लेकिन फ़कीर रहती थी, ठीक है, क्योंकि दे देती थी। एक ज़माने में बहुत अमीर थे, एक ज़माने में थोड़ी सबके पास मुश्किलात थी, लेकिन अक्सर ज़माना मौला अली बहुत अमीर। मौला अली ने जो 4 साल से ज़्यादा हुकूमत की है, एक गरीब नहीं था, सबके पास घर था, सब रिच थे, सब अमीर थे, ठीक है। वो अलग बहुत प्यारा टॉपिक है। तो वी आर नॉट डिस्करेजिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट कि माल नहीं होना चाहिए, ज़िंदगी अच्छी नहीं होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रही। फ़क़रा अरबी ज़बान में कहते हैं जो सादा सिंपल लाइफ स्टाइल को चूज़ करते हैं, उनकी बड़ी फजीलतें। वो भी कहते हैं उनकी गर्दनें लंबी होंगी, अरबी में ऐसे कहा, यानी वो बहुत सबसे टॉल, जैसे दुनिया में मॉडल्स ऐसे चुनते हैं ना, लड़का कोई बहुत लंबा खूबसूरत सा हो तो उसे कहते हैं मॉडलिंग करो, लड़की कोई बहुत प्यारी लंबी सी हो, कहते हैं वाओ शी लुक्स लाइक अ मॉडल, या तो कहते हैं वो जो दुनिया में सिंपल लाइफ गुजारते हैं, यानी खुदा ने दिया है, आपके पास चॉइस है, आप अच्छाई की तरफ और कुछ करने के खातिर यहाँ से थोड़ा सा कम करते हैं और अच्छे दूसरे काम करते हैं, बेस्ट चॉइस आपकी होती है, तो क्या होगा, आप टॉल आउटस्टैंडिंग मॉडल्स की तरह वाव होते हुए जाएंगे। ये उनके बारे में कहा हुआ है, वो उनके बारे में बड़ी अहादीस है जो फ़क़राउल मुमिनीन कहते हैं, उनकी भी बड़ी फजीलत है। तो बहुत सी जगहों पे जब मैं ये पढ़ती हूँ अशरा मुहर्रम में, तो बहुत से लोग पसंद नहीं करते, कहते नहीं ये नहीं पढ़ो, हमें नहीं पसंद आता, नहीं हमें बस हज़रत सुलेमान जो बहुत रिच नबी थे ना, बस उनकी कहानियाँ बताओ, ऐसा होना चाहिए। हमने सुना इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बहुत महंगे कपड़े पहनते थे, हमने महंगे कपड़े पहनने हैं, हमें सिर्फ वो बताओ। तो मैं मजाक करी, तो मैंने कहा नहीं वो भी है, डेफिनेटली ये भी है, इस्लाम में कहा हुआ है कि आप अपने क्लास के मुताबिक रहो, अच्छा रहो, वो भी अपनी जगह है। तो यहाँ कहने का मकसद ये है कि जब आप सही समझते हैं और सही इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे जैसे हज़रत मूसा मिलने आए थे किससे, एक महबूब तरीन आबिद तरीन शख्स से, और हज़रत मूसा ने क्या देखा कि उसके पास दरी नहीं है और वो बाहर बैठा हुआ है और मरीज़ भी है, और कहा अभी जिब्राईल अमीन उसकी आँख भी ले लेंगे, अभी उसको नाबीना करेंगे, या मूसा आप देखो। जैसे ही जिब्राईल अमीन ने उसकी आँख ली, उस शख्स ने क्या कहा, उस शख्स ने एक जुमला पढ़ा कि परवरदिगारा जब तक इन आँखों की ज़रूरत थी तूने मुझे दिया, इतने साल ये आँखें मेरे साथ थी, और जब इसकी ज़रूरत नहीं थी तूने मुझसे ले लिया। तो कितना प्यारा रब है, मैं तुझे कितना चाहता हूँ, कैसे उन दिनों का शुक्र अदा करूँ जिन दिनों में ये आंखें मेरे पास थी और अभी जा रही हैं, तो इस पे मैं कितना शुक्र अदा करूँ। अजीब से उसने जुमले पढ़े, हज़रत मूसा हैरान हो गए, कहा व्हाट, ऐसा भी कोई होता है, इतना शुक्र करने वाला, हमें तो समझ में नहीं आता। तो फिर हज़रत मूसा ने कहा कि मैं ज़माने का नबी हूँ, तुझसे मिलने आया हूँ, तो क्यों इतना शुक्र अदा करता है। उसका जिक्र था ना, या बारो या वसूल, सलवात दीजिए
دوبارہ چلو. ہاں بس اسٹوری میں یہی تھا کہ وہ ذکر یا بارو یا وصول یہ ذکر پڑھ رہا تھا کہ اے پروردگار جو مجھے دیتا ہے اتنا مجھے دے رہا ہے. وہ اس دینے کو اتنا دیکھ رہا تھا. آپ یقین کریں جب میں اکیلے میں یہ سب پڑھتی ہوں تو مجھے ہوتا ہے کہ ہم کتنے ناشکر ہیں, بہت ناشکر ہیں ہم لوگ, بہت. اور واقعی میں خود اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں, آپ کو نہیں کہہ رہی, آپ لوگ بہت اچھے, میں بہت ناشکری ہوں, بہت زیادہ ناشکری ہوں. کیونکہ سب سے بڑا مشن, سب سے بڑا کام شیطان کا یہی ہے کہ ہم وہ دیکھیں جو ہمارے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور جب آپ نے وہ دیکھنا ہے جو آپ کے پاس ہے تو یہ آپ کا اسٹرگل ہے, جہاد ہے, اسی کا اجر ہے, اسی کا ثواب ہے. اللہ نے اسی لیے حضرت موسیٰ کو کہا خلادہ کو دیکھو اور اس بیمار سر کپا مسکین لیکن اندر اتنا رچ اتنا امیر. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ ایک ڈانسر رقاصہ کو بھیجا عباسی متوکل نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس. امام کاظم کو نعوذ باللہ ڈسٹریکٹ کرو, برائی کی طرف لے کر آؤ. تو امام کاظم نے اذن الہی سے پردہ ہٹایا اور اس ڈانسر سے کہا دیکھو میں کہاں رہتا ہوں, دیکھو تم مجھے بیچارے کہہ رہے ہو, میں بیچارہ ہوں, میں جیل میں ہوں, زندان میں ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, اکیلا ہوں. جیسے پردہ ہٹایا اور اس خاتون نے دیکھا کہ امام اتنے شکر صبر اللہ سے کنیکٹڈ راضی. امام کے باطن کو دکھایا گیا کہ پورا جنت کی طرح, کیونکہ باطن کو اس کے سامنے حکم الہی سے دکھایا گیا تھا. تو وہ خاتون حیران ہو گئی کہ ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں اور باطن کی کیا اپنی شان و شوکت ہے, کیا عظمت ہے. لیکن وہ خاتون ساری زندگی اپنے زمانے کی مشہور ترین عابدہ ساجدہ میں تبدیل ہو گئی, جو کہ وہ رقاصہ تھے, رقص کرنے والی ڈانسر تھی. سو باطن بہت زیادہ اہم ہے. مولا علی علیہ السلام نے بہت کہا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک ان تحسن عیونی بلامعۃ العیون. بار الہ مجھے اس سے بچا دے کہ میں اپنے ظاہر کو بہت خوبصورت کروں کہ سب نے مجھے دیکھنا ہے, اس کو بھی پیارا, اس کو بھی پیارا, اس کو بھی پیارا, اس کو بھی پیارا, گھر کو بھی پیارا, سب کو پیارا پیارا پیارا, سب کو پرفیکٹ پرفیکٹ پرفیکٹ. اور وہ باطن جو تیرے سامنے ظاہر ہے اس کو اگنور کرو, اس کی اتنی فکر ہی نہیں, بس ٹھیک ہے, صرف اللہ کو پتہ ہے نا, باقی لوگوں کو کیا پتہ ہے, لوگ کیا دیکھ رہے ہیں, لوگ یہ دیکھ رہے ہیں, میں نے کیا ویسے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں, ثواب ہے ایسے تیار ہونے کا, میں نے آپ کو بتایا وہ الگ چیز ہے. لیکن ہم اتنا ظاہر کو دیکھیں کہ باطن کو بھول جائیں, اور جو کہ اللہ کے سامنے ہے. تو یہ ایک طرح سے انسلٹ ہے نا اللہ کی, ہم توہین کریں کہ اللہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ گندا رہے, کوئی بات نہیں, میں حسد کر رہی ہوں, غصہ ہے, کمپٹیشن ہے, ناشکری ہے, وائی دس وائی دیٹ, سب کچھ ہے اندر. بٹ جو لوگوں کو نظر آ رہا ہے, I really care about others a lot. And but about you, here and there, Ramadan, Muharram, something here and there, تھوڑا چھوٹا موٹا اللہ کے لیے کیئر کرنا. لیکن ساری زندگی لوگوں کے لیے کیئر کرنا, یہ ناشکری ہے نا. شکر کیا ہے کہ انسان باطن کتنا اہم ہے, کیا ہمارے ساتھ جائے گا, کیا ہے جو ختم نہیں ہوگا ہماری روح, باقی سب کا اینڈ ہے. جو اینڈ لیس ہے, جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, وہ کیا ہے, روح, ہمارا باطن. اس کو سجائیں, اس کو نکھاریں, اس کو خوبصورت بنائیں, اسے خوش رکھیں, اسے کھانا دیں, اس کو طاقت دیں,
اس کو چارج رکھے. چارج رکھنے کے لیے سب سے اچھا کام شکر ہے. اس لیے سورہ حمد کو واجب قرار دیا ہے کہ آپ شاکر رہیں گے نا, شکر کریں ہر بات پہ انشاءاللہ. ابھی ہم ماہ ربیع الاول میں ہیں. 20 جمادی الثانی بی بی کی ولادت تک اگر ہم سب عہد کر لیں کہ ہم شکایت کسی کی بھی نہیں کریں گے, ہو سکتا ہے انشاءاللہ. شوہر کی شکایت نہیں, بچوں کی شکایت نہیں, صحیح ہے, یا کام والی کی شکایت نہیں. یہ آپ کیا کہتے ہیں, دھارسی, داسی, اچھا اوکے داسی. ہم لوگ وہاں ڈاڈا کہتے تھے, وہاں کیا تنزانیہ میں دار اسلام میں ڈاڈا کہتے ہیں, یہاں پہ داسی. اوکے, داسی کی شکایت نہیں, یو نو, کیونکہ ہر جگہ کیا ہوتا ہے, شوہر بیوی کی شکایت, بیوی شوہر کی شکایت, پیرنٹس اولاد کی شکایت, اولاد پیرنٹس کی شکایت, ٹھیک ہے. ٹیچر اسٹوڈنٹ کی, اسٹوڈنٹ ٹیچر کی. سو امپلائیز میں باس, یو نو, امپلائیز کی امپلائیز باس کی. سو ایوری ویئر از, یو نو, کمپلین, شکایت شکایت شکایت. ہماری ساری انرجی, ٹائم, یو نو, سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے شکایت کرنے میں. تو کیوں ضائع کریں, ہے نا. شکایت شاکی ہونے کی جگہ شاکر ہو جائے. شاکر, ناٹ شاکی. شاکی یعنی شکایت کرنے والا, شاکر یعنی شکر, یو نو, گریٹیٹیوڈ اور thankful ہونا. انشاءاللہ easy to say but we can do it because we have the support of اہل البیت علیہ السلام. عام لوگ نہیں کر سکتے, لیکن ہم جو نعرہ حیدری لگانے والے, یہ جو طاقت ہے, یہ جو لا فتح الا علی کے چاہنے والے ہیں, ہمارے پاس وہ ایکسٹرا پاور ہے کہ ہم اگر کہہ دیں کہ انشاءاللہ یا فاطمۃ الزہرا, ہم آپ کے حسین پر ماتم کر کر کے ہم نے 40 ختم کیا, ماہ ربیع الاول میں ہے, ہم یا علی کہنے والے لوگ ہیں, یا فاطمۃ الزہرا, آپ کی یوم ولادت تک ہم نے پوری کوشش کرنا ہے کہ ہم کسی کی شکایت نہ کریں. اگر کریں تو فوراً اس پر استغفار کریں انشاءاللہ. مشکلات ہوتی ہیں اور مسئلے حل کرنے کے لیے کبھی کچھ کہہ دیا وہ الگ بات ہے, لیکن جو روٹین میں جو ہمیشہ نیگیٹو چیزوں کو فوکس کرے تو ان سے انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو دور رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم اس گھر پر اپنی خاص برکت نازل فرمائے, اور آپ جیسے نورانی چہروں کو, دلوں کو, اور میں اتنا پیارا سنتی ہوں. آپ لوگ سسٹر مقصودہ کہتے ہیں, میں مونا انہیں کہتی, مونا جان کہتی ہے, اللہ ٹنا والی اتنے اچھے, ایسے کہتی ہے, اتنے اچھے. تو مجھے اتنا اچھا لگتا ہے, آپ لوگ اتنے پیار, محبت, یونیٹی, ہیلپ فل, سپورٹیو اور پازیٹیو ہیں. ماشاءاللہ میرے لیے فخر کی بات ہے. اور مجھے یقین ہے امام عصر آپ سے راضی ہوں گے, خوش ہوں گے, کیونکہ آپ لوگوں کے پاس ایک بہت بڑی دولت, طاقت ہے, وہ آپ لوگوں کا محبت, پیار کے ساتھ دین اسلام سے محبت ہے, اور یہ بہت پیاری طاقت ہے. پروردگار عالم آپ لوگوں کو صحت, عافیت, برکت اور دنیا آخرت کی سعادت سے مالا مال, راضی بِالہی, شاکر بنعمت الہی والی زندگی عنایت فرمائے انشاءاللہ. صلی علی محمد و آل محمد.